بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، اس سال سورج گرہن سفر کے مہینے میں آ چکا ہے۔ سفر کے مہینے میں ایک ایسا خطرناک سورج گرہن لگنے والا ہے جو 2 اگست بروز ہفتے کے دن ہوگا۔ اس کا انتہائی وقت، اس کی شروعات اور اختتام، ایک چیز، ایک نقطہ آپ کو بتاؤں گا۔ سفر میں سورج گرہن قیامت کی آخری نشانی مانا جا رہا ہے۔ رب کریم سفر کے مہینے میں اپنی نشانیوں کو ظاہر کرتا ہے، جس میں سے 400 سال بعد سفر میں سورج کو گرہن لگ رہا ہے۔ دوستو، 2 اگست 2025 کا سورج گرہن کیا یہ محض ایک سائنسی واقعہ ہے یا کسی بڑی نشانی کے پورے ہونے کا اشارہ ہے؟ کیا ہم تاریخ کے ایسے موڑ پہ کھڑے ہیں جہاں دنیا ایک ناقابل یقین تبدیلی کے دہانے پر ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈسکس کریں گے کہ ماہرین فلکیات کے مطابق یہ سورج گرہن غیر معمولی نوعیت کا ہوگا۔ دوستو، سفر کے آخری دنوں میں وقوع پذیر ہوگا۔ کچھ احادیث میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ قیامت سے پہلے سفر میں ایسا سورج گرہن ہوگا جو زمین پر بہت بڑی ہلچل مچا دے گا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ وہی سورج گرہن ہے جس کی پریڈکشن کی جا چکی ہے؟ اگر ایسا ہے تو اس کے بعد دنیا میں کون سی تبدیلیاں متوقع ہیں؟ حضرت نعیم بن حماد رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے امام مہدی کی نشانی یہ ہے کہ سفر میں 2 بار چاند گرہن اور سورج گرہن ہوگا جو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اور دوستو، یہ روایت ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ کیا ہم مسافری دور میں داخل ہو چکے ہیں، کیونکہ ابھی 2 اگست 2025 کو ایک مکمل خونی سورج گرہن ہونے والا ہے، اور ابھی سفر کا مہینہ شروع ہوتے ہی سورج گرہن کی دوبارہ وارننگ آ چکی ہے۔ اگر غور کریں تو یہ دونوں واقعات سفر کے مہینے میں ہیں۔ ایک اور حدیث میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے آخری سفر میں سورج اور چاند گرہن ہوگا۔ اس کے بعد ایسی آواز آئے گی جو پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دے گی۔ 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، 70,000 بہرے ہو جائیں گے، 70,000 اوندھے ہو جائیں گے، اور پھر زلزلے اور قدرتی آفات کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور انہی حالات میں دجال کا ظہور ہوگا۔ یہ حدیث اس نظریے کو تقویت دیتی ہے کہ سفر میں ہونے والا سورج گرہن محض ایک عام فلکیاتی واقعہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ زمین پہ ہونے والی بڑی تبدیلیوں کا پیشہ خیمہ ہو سکتا ہے۔ اگر سائنسی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے نا، تو سورج گرہن کے دوران زمین، چاند اور سورج ایک سائڈ میں آ جاتے ہیں، جس سے زمین پر کشش ثقل کے اثرات بڑھ جاتے ہیں، اور یہ اثرات صرف سمندروں پر ہی نہیں بلکہ زمین کی اندرونی سطح پر بھی پڑتے ہیں، جس سے آتش فشاں لاوا بن کر محترق ہو سکتے ہیں۔ زلزلوں کے امکانات کئی گنا بڑھ سکتے ہیں۔ دوستو، اس وقت دنیا میں غیر معمولی واقعات تیزی سے رونما ہو رہے ہیں۔ اسرائیل اور فلسطین کی جنگ، ایران اور اسرائیل کی جنگ، رشیا اور یوکرین کی جنگ، اسی طرح امریکہ اور یمن کی بڑھتی ہوئی دشمنی، امریکہ میں بار بار زلزلوں کا آنا، سیلابی ریلوں کا آنا، پانی کی تقویت، یہ سب ہمیں کسی بڑے عالمی طوفان کا اشارہ دے رہی ہیں۔ اور کچھ عرصہ پہلے افریقہ میں زمین کے دھنسنے کے واقعات، کیلیفورنیا کے ساحل پر سمندر میں غیر معمولی اتار چڑھاؤ، دنیا کے مختلف اصولوں میں دریاؤں کا سرخ ہو جانا، یہ سب وہ نشانیاں ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب کچھ کسی بہت بڑی تبدیلی کی وجہ سے یا تبدیلی کی طرف اشارہ ہے؟ کیا 2 اگست 2025 کا سورج گرہن وہ اشارہ ہے جس کے بعد دنیا میں وہ واقعات پیش آئیں گے جو تاریخ میں پہلے کبھی رونما نہیں ہوئے؟ اگر ہم احادیث پہ غور کریں تو یہ وقت آزمائش کا وقت ہوگا۔ دجال کے خروج کو ایسا رنگ دیا جائے گا کہ بہت سارے لوگ اسے حق پہ سمجھ کر اس کے پیچھے چل پڑیں گے، اور کمزور ایمان والے گمراہی کا شکار ہو جائیں گے۔ مسلمانوں کے لیے ایک عظیم آزمائش کا وقت ہوگا۔ اب یہ کہنا قابل از وقت ہوگا کہ یہ 2 اگست 2025 کا سورج گرہن وہی نشانی ہے جس کا ذکر احادیثوں میں کیا گیا ہے، کہ یہ صرف ایک تنبیہ ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے، اپنے اعمال کی اصلاح کرنی ہوگی، اور ان نشانیوں کو محض اتفاقیہ سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ وقت دنیاوی معاملات میں گم ہونے کا نہیں بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ہے، نماز اور دعا میں اضافے کا ہے، ایمان کو مزید مضبوط کرنے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ
ہمیں ہر فتنے اور آزمائش سے محفوظ رکھے اور ہمیں حق پہ ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو 3 برج کو 2 اگست 2025 کو روحانی طاقت ملنے والی ہے، کیونکہ یہ گرہن ان کے دماغ کو فیض، رحمت اور برکت دینے والا ہے۔ دوستو سفر کی آخری راتوں میں ایک سورج گرہن کا لگنا، جس کا اثر تمام برج والوں پر قائم ہوگا۔ یہ گرہن پاکستانی وقت کے ساتھ 2 اگست 2025 کو دوپہر 3:01 پہ شروع ہوگا۔ پورے 4 بجے اس کا انتہائی وقت ہوگا اور 5 بجے جا کے شام کو یہ ختم ہوگا۔ یہ اس کا اختتامی وقت ہے، عروج کا وقت ہے اور ابتدا کا وقت ہے۔ وہ برج جن کو روحانی طاقت ملے گی، ان میں سب سے پہلا برج لبرا ہے۔ سالوں کے بعد پھر لبرا والوں کے لیے فیض و رحمت اور الہام کا دروازہ کھلنے والا ہے۔ اب وقت سے پہلے یہ وقت کو دیکھ پائیں گے، کون اپنا ہے کون پرایا ہے، یہ پہچان پائیں گے۔ اور دوسرا برج کیپریکون ہے۔ کیپریکون دنیاوی حوالے سے مرتبے کی طرف تو جا رہے تھے، لیکن اس گرہن کے بعد اب یہ سچ اور جھوٹ پہچان لیں گے کہ کون اپنا ہے کون پرایا ہے۔ اللہ کا فیض ان کی آنکھوں پہ ہوگا۔ اور تیسرا برج کینسر ہے۔ کینسر والوں کو الہامی طاقت اور روحانی طاقت سے یہ گرہن نواز دے گا۔ تب ہی اگر یہ خاموشی سے لوگوں کو سننا شروع کریں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ لوگوں کا سچ ان کے سامنے واضح نہ ہو جائے۔ اب اللہ والوں جو حاملہ عورتیں ہیں نا، ان کو باہر مت نکالیے گا۔ جو کم سن بچے ہیں، ان بچوں کو بھی ہرگز باہر مت نکالیے گا۔ آسمان کی طرف نگاہ نہ اٹھائیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے آپ کے اندھے ہو جائیں۔ جو حاملہ عورتیں ہیں، ان کا حمل بھی ضائع ہو سکتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سورج کی تیز شعاؤں سے وہ بچہ پیٹ کے اندر ہی کٹ جائے۔ اور اتنی زیادہ بلائیں ہم پہ نازل ہوتی ہیں، کیونکہ جب سورج اور چاند کو گرہن لگتا ہے تو پوری دنیا میں اندھیرا چھا جاتا ہے، پھر شیطان کی اولادیں باہر نکل آتی ہیں۔ اللہ والوں، اس طریقے سے بہت سی باتیں ہمارے درمیان میں آ رہی ہیں جو کسی کہانیوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ سائنسی اعتبار سے بہت سی باتیں لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ والوں، آج کی اس ویڈیو میں، اس کوالٹی والی ویڈیو میں، اس ڈیجیٹل ویڈیو میں ہر ایک نقطہ قرآن حدیث کی روشنی میں بتاؤں گا۔ اللہ والوں، ماہرین سائنسدانوں نے انکشاف کیا ہے کہ دنیا ایک بہت بڑی تبدیلی سے گزرنے والی ہے۔ یہ تبدیلی ایک ایسی خوفناک سورج گرہن کی وجہ سے رونما ہوگی جو دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دے گی۔ سائنسی حلقوں کی طرف سے جاری کردہ رپورٹس کے مطابق ایک ایسا سورج گرہن ہے جو دنیا کی 400 سالہ تاریخ میں اس سے پہلے کبھی ریکارڈ نہیں کیا گیا، اور اگر کیا بھی ہوگا تو وہ بھی تقریباً 400 سال پہلے ہوگا۔ تو دوستو، سورج گرہن کے بارے میں کئی پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں۔ دنیا بھر میں کئی طرح کے تبصرے کیے جا رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں کئی طرح کے اندازے لگائے جا رہے ہیں۔ اس کے سارے پہلوؤں کا جائزہ لیا جا رہا ہے، جس کے بعد ایک اور خبر سامنے آئی ہے کہ یہ سورج گرہن دنیا پر دوسری بہت سی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ شدید قسم کے زلزلوں کا سبب بھی بنے گا۔ امریکی جیولوجیکل سروے نے اپنی رپورٹس میں جاری کیا ہے کہ جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جہاں پر زلزلوں کے لیے حساس حیثیت رکھتے ہیں، ان مقامات کے نیچے زمین کی گہرائی میں موجود ٹیکٹونک فلیئرز جو ہیں وہ اپنی پوزیشن سے ہل جائیں گی اور وہ رگڑنے کے بعد اوپر کی طرف اٹھ جائیں گی، جو کہ زلزلے کی علامت ہے۔ اللہ والو، یہ ساری باتیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دی تھی کہ زلزلے کس وجہ سے آتے ہیں۔ لیکن جو امریکی سائنسدان ہیں، امریکی سائنس کی ریسرچ کرنے والے لوگ ہیں، جو جیولوجیکل والے ہیں، ان کے اندازوں کے مطابق زلزلہ تسلسل اور انتہائی شدت اختیار کرنے والا ہے، جو کہ بڑے بڑے شہروں کو نیست و نابود کر دے گا۔ ناظرین کرام، اس عالمی خبر کو اگر اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو کئی ایسے پہلو سامنے آتے ہیں کہ جو ہم مسلمانوں کے لیے تصور کرنا یہ بالکل ہی بدل دینے والی بات ہے، لیکن سائنس کیونکہ اسلام کو فالو نہیں کرتی۔ البتہ ہر ریسرچ کے انکشافات وہ لوگ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کرتے ہیں۔ سائنسدانوں کی پیشن گوئی کے مطابق یہ سورج گرہن اسلامی مہینے صفر المظفر میں واقع ہوگا۔ یہ اتنا خطرناک ہوگا کہ جو پوری دنیا کا نقشہ ہی بدل کے رکھ دے گا۔ اگر غور کیا جائے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح مسلمانوں کو قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں پہلے بتا دی، جن میں سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی کے ظہور سے پہلے سفر کا مہینہ آئے گا۔ اس میں کئی خوفناک واقعات ہوں گے، سورج گرہن بھی ہوگا، زلزلے بھی آئیں گے۔ تو یہ ساری صورتحال اس طرح اشارہ کر رہی ہے کہ شاید یہ قیامت سے پہلے ہی سفر کا مہینہ ہے جو ہم لوگ اس وقت گزار رہے ہیں۔ دوستو، اس سلسلے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے آخری سفر میں ایک مکمل سورج گرہن واقع ہوگا، جس کے بعد پوری دنیا میں ایک آواز گونجے گی جس کے محض کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہوگا کہ یہ آواز دنیا کے لوگوں کو اس قدر دہشت زدہ کر دے گی کہ 70,000 کے قریب لوگ اس آواز کے خوف سے بے ہوش ہو جائیں گے۔ 70,000 کے قریب لوگ بہرے اور اوندے ہو جائیں گے۔ اس آواز کے بعد سفر میں دنیا کے مختلف حصوں میں شدید زلزلوں کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا، جس سے پوری دنیا میں تباہی پھیلے گی۔ انہی زلزلوں کے دوران اس کے بعد دجال کا ظہور بھی ہو جائے گا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد اسلام کا آخری معرکہ بھی لڑا جائے گا، جس کے لیے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور انہی دنوں میں ہوگا۔ دوستو، سورج گرہن کے اعلان کے بعد کچھ ہی دنوں بعد ایک اور امریکہ کے جیولوجیکل ریسرچ سروے نے ان کی طرف سے ایک رپورٹ شائع کی، جس میں انہوں نے بتایا کہ امریکہ کے 7 سے 8 مقامات اس وقت زلزلے کی شدید لپیٹ میں ہیں۔ اللہ والو، ان مقامات پر اگر زلزلہ آیا تو انہوں نے انکشاف کیا کہ ٹیکٹونک پلیٹس جو سورج کی روشنی ہے اس کو دیکھ کر اوپر کی طرف جائے گی اور زلزلہ پیدا ہو جائے گا، جس کی وجہ سے امریکہ کے 7 سے 8 علاقے شدید متاثر ہوں گے۔ اب اللہ والو، اب تائیوان کا حال ہی دیکھ لیں، جو کچھ عرصہ پہلے وہاں پہ زلزلہ آیا تھا، پورا ملک اس زلزلے کی لپیٹ میں آ گیا۔ اب جو رشیا میں جاپان کی طرف زلزلہ آیا ہے کل پرسوں، اس نے بھی کئی علاقوں کو پانی کے ساتھ اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اللہ والو، یہ اللہ کی طرف سے نشانیاں ہیں۔ اگر ہم اس کو آج کے جدید دور کے اعتبار سے دیکھیں تو تائیوان ہر طرح سے اپنے آپ کو سیکیور سمجھتا تھا۔ جو اس نے بلڈنگز بنائی تھی، اونچی اونچی عمارتیں بنائی تھی، اس کا سٹرکچر ریڈی کیا تھا، ڈیزائن کیا تھا، وہ زلزلہ پروف تھا۔ لیکن وہ لوگ یہ بات بھول گئے تھے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین، میرے رب کی شان ہر چیز سے اونچی ہے، میرے رب کی ذات و صفات کن فیکون ہے۔ اگر ان کو اس بات کا ادراک ہوتا تو پھر وہ لوگ اس عمارتوں کو بنانے کے بعد بھی اللہ رب العالمین کے آگے سجدہ ریز ہوتے، لیکن اللہ پاک نے ان کو توفیق ہی نہیں دی۔ تو اللہ پاک نے اپنی نشانی کے ذریعے ان کو بتایا کہ جیسا مرضی کر لو، جو بھی کر لو۔ وہاں پر سب سے سخت زلزلہ ریکارڈ کیا گیا۔ یہ آپ لوگوں کے آگے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کیونکہ اب امریکہ بھی اپنی 7 سے 8 مقامات کو ظاہر کرتے ہوئے بتا رہا ہے کہ ہم لوگ اس تباہی کی زد میں آ رہے ہیں۔ دوستو، یہ بہت سارے معاملات ہیں جو قیامت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اللہ والو، یہ ساری باتیں آپ کو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ آپ ان چیزوں کو سمجھ سکیں۔ قیامت سے پہلے جو گونج سنائی دے گی، وہ گونج ابھی تک سنائی نہیں دی گئی۔ اللہ والو، آج سفر کی 7 تاریخ ہفتے کا دن ہے۔ آج کے دن میں آپ کو یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں، تو اللہ والو، آپ خود اس بات کا اندازہ کریں کہ ابھی تک وہ آواز سنائی نہیں دی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آواز اتنی تیزی سے بلند ہوگی کہ ہر بندہ اس آواز کو سنے گا، لیکن وہ آواز کہاں سے آئے گی اس کا اندازہ کوئی بھی نہیں لگا پائے گا۔ اللہ والو، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو قیامت قائم ہوگی، لیکن ابھی وہ وقت نہیں آیا، اور آپ لوگوں کو جو میں بتانے جا رہا ہوں، وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، وہ وظیفہ بڑا مستند اور ایسا عمل ہے جو انشاءاللہ آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ اللہ والو، جتنی باتیں میں نے ابھی تک آپ کو بتائیں وہ تمام کی تمام باتیں نیوز اور جو احادیث کی روشنی میں ہے۔ میں نے ان دونوں کو رکھ کے ایک کوالٹی ویڈیو بنانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ والو، وہ میں نے آپ کے سامنے خبر رکھی۔ اب چلتے ہیں عمل کی طرف، اب چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ اللہ والو، چاند کو گرہن کیسے لگتا ہے، سورج کو گرہن کیسے لگتا ہے، میں نے آپ کو سائنٹیفک ریسرچ کے اکارڈنگ بتانے کی کوشش کی ہے، لیکن اب اسلامک روح کی نظر سے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ان چیزوں کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم جب اس دنیا سے انتقال فرما گئے نا، تو اس وقت سورج کو گرہن لگا ہوا تھا۔ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ گرہن حضرت قاسم علیہ السلام کی وفات کی وجہ سے ہے۔ جب یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورج گرہن کا لگنا اور چاند گرہن کا لگنا یہ کسی کی موت یا زندگی سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو پیارے بھائیوں، سورج گرہن کے وقت اور چاند گرہن کے وقت بہت سی ایسی کہانیاں سنائی جاتی ہیں جن کے اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، لہٰذا اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمارا اسلام جو حکم دیتا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، نہ کہ مختلف کہانیوں کو سن کر ان پہ عمل کرنا شروع کر دیں۔ تو پیارے بھائیوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص
وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب اللہ والو سورج گرہن کے وقت ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے، کس طریقے سے کرنا چاہیے، طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سورج کو گرہن لگا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسی کیفیت طاری ہوئی جیسے قیامت آ گئی ہو۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہوئے نماز پڑھی، بہت لمبی قیام، رکوع اور سجدے کیے۔ سجدے اور سجود کے ساتھ آپ نے اپنی نماز کو مکمل کیا اور آپ کو صحابہ کرام نے ایسا کرتے ہوئے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے دیکھ کے فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، یہ کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دہراتا ہے۔ جب تم کوئی ایسی بات دیکھو تو اللہ کے ذکر اور دعا اور استغفار کی طرف دوڑو۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جب سورج گرہن لگے یا پھر جب بھی چاند کو گرہن لگے تو آپ لوگوں نے عمل کیا کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے۔ آپ نے نماز کسوف ادا کرے، یعنی کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں۔ جب چاند گرہن لگے تو نماز خسوف ادا کریں، اس وقت 2 نفل پڑھیں۔ اور ان نوافل کی نیت آپ نے کیسے کرنی ہے، جیسے آپ دوسرے نفل پڑھتے ہیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سی بھی سورہ مبارکہ پڑھ سکتے ہیں، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورہ مبارکہ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک تو آپ نے عمل یہ کرنا ہے، یعنی کہ نماز کسوف پڑھی جاتی ہے۔ اب نماز کسوف جو پڑھی جاتی ہے وہ سورج گرہن میں پڑھی جاتی ہے۔ اس بار جو سورج گرہن لگنے والا ہے وہ بہت زیادہ تیز لگنے والا ہے، بالکل ایک لائن میں، ایک سٹریٹ لائن میں چاند اور سورج دونوں ایک دوسرے کے درمیان آنے والے ہیں، یعنی کہ دن کے اندر اندھیرا چھا جائے گا، رات کو تاریکی چھا جائے گی۔ تو اللہ والو باہر نکلنے سے اجتناب کریں، کیونکہ جو سورج اور چاند کو ٹکرا کے روشنی ہمیں ملے گی وہ روشنی ہمارے جسم کو متاثر کرے گی، کیونکہ روزانہ جو ہم سورج کی روشنی حاصل کرتے ہیں وہ ہمارے جسم کو تازہ کرتی ہے، لیکن اس بار جو روشنی گرہن کے وقت اترے گی یہ بڑی منفرد ملے گی۔ تو اب اللہ والو آپ لوگوں نے بالکل بھی فکر نہیں کرنی، نہ ہی آپ نے سوچنا ہے کہ میں باہر نکلا تو میرے سر میں درد ہو رہا ہے، سورج کی شعاعیں برداشت نہیں ہو رہی، میں بے ہوش ہونے والا ہوں یا میں بے ہوش ہونے والی ہوں۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ وسوسوں میں نہ پڑیں، اپنے گھر میں موجود رہیں، اللہ والو باہر نہ نکلیں، زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جو روشنی نکلے گی وہ ہمارے جسم کے لیے ایک نئی روشنی ہوگی، کیونکہ وہ 400 سال کے بعد ایسی روشنی نکل رہی ہے جو کہ زمین، سورج اور چاند تینوں کو ایک سٹریٹ لائن کے اندر آ گئے ہیں، اور روشنی ان کو ٹکرا کر جب ہم تک پہنچ رہی ہے تو اللہ والو روزانہ جو روشنی ہمیں سورج کی ملتی ہے وہ ڈائریکٹ پیٹھ کی طرف سے ملتی ہے۔ ہم اس روشنی کے عادی ہیں، اس لیے ہماری باڈی اس روشنی کو دیکھ کے کچھ بھی نہیں کرتی، لیکن جب ہمیں سورج گرہن والی روشنی ملے گی اللہ والو اس سے ہمارے جسم کے اندر بہت ساری چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں، مثلا دانوں کا نکلنا، رنگ کا کالا ہو جانا، رنگ کا جل جانا، اس کے علاوہ چکر آنا، آنکھیں دھندلی ہو جانا، بہت ساری ایسی سائنسی پروف ہیں، آپ کے ساتھ انکشافات ہو سکتے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے وسوسے میں نہیں پڑنا، کامل ایمان کے ساتھ اس وقت آپ لوگوں نے برداشت کرنا ہے۔ اللہ والو دوسرا عمل سماعت فرمائیں، جو آپ نے کرنا ہے وہ استغفار کا عمل ہے۔ اللہ والو استغفار بہت سارے ہیں، آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ استغفر اللہ پڑھیں گے تو یہ بھی بڑا معنی خیز ہے۔ اگر آپ لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھیں گے تو یہ بھی گناہوں کی بخشش کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اگر آپ اللہم اجرنی من النار پڑھیں گے تو وہ بھی آپ کو اسی طرف لے کے جائے گا۔ اللہ والو میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ اس وقت آپ لوگ باہر نہ نکلیں، کیونکہ یہ سورج گرہن یہ یورپی ممالک میں تو بہت تیز نکلے گا، وہاں تو زلزلے آنے والے ہیں اور زلزلے آئیں گے، لیکن وہ ہماری پاکستانی سائیڈ پہ یا انڈیا والی سائیڈ پہ، بنگلہ دیش والی سائیڈ پر یا ایشیا کے اندر جو بھی لگتے ہیں، دبئی کے جتنے بھی لگتے ہیں، ان سب کے اندر تو بہت کم زلزلے آئیں گے، لیکن نقصان ضرور پہنچائیں گے۔ تو اللہ والو زلزلے سے ہم بچ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم لوگ دعا کریں گے کہ یا اللہ یا رب العالمین ہمیں زلزلوں کی زد سے بچا، کیونکہ جو تباہی زلزلوں سے ہوتی ہے نا، آپ لوگ خود جانتے ہیں، اور گناہ جس طرح کے عام ہیں، اللہ والو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اللہ پاک سے نیت بھی کریں، دعا بھی کریں۔ اللہ والو آج ہفتے کا دن ہے، آج سورج گرہن کے حوالے سے دوستو آج کے دن ہماری خصوصی دعا بھی ہوگی۔ جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں 11 بار درود پاک پڑھ کے کامنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھیں، انشاءاللہ
آپ کا نام دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا۔ یہ 2 اگست کے سورج گرہن کے حوالے سے لوگ اتنا ڈرے ہوئے ہیں کہ مسجد میں سوال کرنے آ رہے ہیں، کالز کر رہے ہیں، اور میں اس کے بارے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ والوں کوشش کریں کہ اپنے گھر میں رہیں، باہر فضول نہ نکلیں۔ تو بہتر ہے بس جو نماز پڑھنے کے لیے نکلیں گے، ظہر کی بس اس نماز کے لیے نکلیں، کوشش کریں کہ اگر مسجد گھر کے قریب ہے تو نماز کے لیے جائیں، ورنہ آپ گھر میں پڑھیں۔ کوئی آپ کا بڑا بھائی ہے تو وہ جماعت کروا لے، انشاءاللہ جماعت ہو جائے گی۔ اللہ والو اس طریقے سے اب آپ لوگوں اپنے گھروں میں نماز کا اہتمام کریں، کوشش کریں کہ باہر جانے سے اجتناب کریں۔ اگر میں آپ کو بتا سکتا تو یہ سورج گرہن بڑا خطرناک ہونے والا ہے۔ اللہ والو یہ کس وقت سے لے کے کس وقت تک جاری رہے گا، آپ کوشش کریں کہ اس وقت آپ لوگ باہر نہ نکلیں۔ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کا ابتدائی وقت کیا ہے، عروج کب ہے، انتہائی وقت یعنی اختتام کب ہے۔ آپ نے اس دورانیے کے مطابق بالکل بھی باہر نہیں نکلنا۔ اللہ والو جو حاملہ خواتین ہیں ان سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، کیونکہ آپ لوگ جس پوزیشن میں ہوتی ہیں اس پوزیشن کے اندر آپ کی سانس کا، آپ کی ڈائٹ کا، ہر چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ باہر مت نکلیں، چھت پر نہ جائیں، اپنے گھر میں اپنے کمروں میں آپ لوگ قرآن پاک کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ پاک سے دعا کریں، جو وظیفہ بتا رہا ہوں وہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ بہت سارے فائدے ہوں گے۔ تو اللہ والو آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر 2 نوافل پڑھ لیے، جو نماز کسوف ہے وہ آپ نے پڑھ لی، یعنی کہ جو نبوی عمل ہے آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ والو آپ لوگوں نے بالخصوص اس کو لازمی کرنا ہے، کیونکہ اس کی حیثیت ہے، اس کا ایک وجود ہے، اس کا ایک طریقہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ والو دوسرے نمبر پر آپ لوگوں نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ کے علاوہ بھی بہت سارے استغفار ہیں، آپ ان میں سے کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے 313 بار پڑھنا ہے، یعنی کثرت سے پڑھنا ہے۔ 313 کی جو تعداد ہے وہ کثرت میں آ جاتی ہے۔ اللہ والو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث میں یہی فرمایا تھا کہ کثرت سے استغفار کرو، تو آپ لوگوں کو کثرت سے استغفار کرنے کا وظیفہ بتا رہا ہوں۔ اب اکابرین کا بتایا ہوا ایک وظیفہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، اس کو بھی پڑھیں انشاءاللہ۔ جب آپ لوگ نماز کسوف بھی ادا کریں گے، اس کے بعد استغفار بھی پڑھ لیا، تو کیوں نہ اب اللہ کو راضی کرنے کے بعد اللہ سے اپنے رزق کے لیے بھی آسانی کروا لی جائے۔ تو اللہ والو آپ لوگوں نے اللہ کا نام پڑھیں گے جس نام کی میرے رب نے خود قسم فرمائی۔ یہ وہ نام ہے جس کے بارے میں میرے رب نے خود قسم کھائی اور کہا کہ قسم ہے مجھے اس نام کی، جو بندہ اس نام کو پڑھ کے اپنے رب سے جو بھی مانگے گا نا، میں اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ آپ نے اللہ کریم کے 2 نام مبارک پڑھنے ہیں، جن کو ملا کے پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ آپ نے یا رزاقو یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ یا رزاقو یا فتاحو کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 41 بار پڑھنا ہے، یعنی 41 ٹائم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ دوبارہ درود پاک پڑھیں گے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، میرا رب بالخصوص آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور صلح برکت ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی آپ لوگ دعا کریں، انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں اس بڑی تباہی سے بچائے گا۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ آج جو شخص بھی ہاتھ اٹھا کے تیرے آگے دعا کر رہا ہے، میرے مولا ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے میرے مالک و مولا، آج جس نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھا ہے، ویڈیو کو لائک بھی کرتا ہے اور کمنٹ میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین بھی لکھتا ہے، اے میرے مولا اس کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش فرما دے، اس کے آنے والی نسلوں کو آباد فرما دے۔ اے میرے مولا آج سورج گرہن کا وقت ہے، تیری رحمت کے محتاج ہیں، ہم پر اپنی رحمت کا سایہ فرما، ہمیں تمام شیاطینی وبائی امراض سے بچا، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ایسے بہت سے روحانی وظائف آپ کے ساتھ ڈیلی بیسس پہ شیئر کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔